الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا ومولانا وملجأنا وحبيبنا وطبيبنا ورحيمنا ورؤوفنا وطبيب قلوبنا وطبيب قلبنا وطبيب رأسنا وطبيب رؤوسنا وطبيب جسمنا وطبيب أجسامنا وطبيب عيننا وطبيب عيوننا وطبيب وجهنا وطبيب وجوهنا وطبيب رأسنا وطبيب رؤوسنا وطبيب بدننا وطبيب أبداننا وطبيب جسدنا وطبيب أجسادنا وطبيب أمنا وطبيب أبينا وطبيب أولادنا وطبيب عشيرتنا وطبيب كلنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعشيرته وأهل بيته وخلفاء دينه وشهداء دينه وعلماء ملته وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو اگر تم درود پڑھو مومنوں کرینے سے تو حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے تو بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ جو عشق نبی کے جلووں جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں اللہ کی رحمت کے بادل ہم لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں اللہ کی رحمت کے بادل ہم لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیریں جگایا کرتے ہیں جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیریں جگایا کرتے ہیں جنت کی سنس
دینے کے لیے جنت کی سند دینے کے لیے روزے پہ بلایا کرتے ہیں جنت کی سند دینے کے لیے روزے پہ بلایا کرتے ہیں مخلوق کی بگڑی بنتی ہے خالق کو بھی پیارا جاتا ہے ہم سب کی بگڑی بنتی ہے اور خالق کو بھی پیارا جاتا ہے کہ جب پہرے دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں جب پہرے دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں اور کرتا بے پناہ میں پھنس کے کوئی داب کسے کہتے ہیں پتہ ہے داب ایک ہوتی ہے دھول مٹی اور ایک ہوتی ہے داب داب وہ ہوتی ہے کہ جو نظر نہیں آتی اگر آپ ہاتھ مارو نا دیوار پہ تو آپ کے ہاتھ میں ہلکی ہلکی سی خاک آ جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں داب تو یقیناً داب معمولی چیز ہے دھول مٹی اس سے بڑی چیز ہے تو شاعر کیا کہتا ہے داب معمولی سی پریشانی شاعر کہتا ہے کہ کرتا بے پلا میں پھنس کے کوئی طیبہ کی طرف جب تکتا ہے ہلکی سی بلافت کرتا بے پلا میں پھنس کے کوئی طیبہ کی طرف جب تکتا ہے سلطان مدینہ خود آ کر کشتی کو تیرایا کرتے ہیں سلطان مدینہ خود آ کر کشتی کو تیرایا کرتے ہیں جو عشق نبی کے جلووں ہے شغل ہمارا شام و سحر اور ناز سکندر قسمت پر بھائی آپ کی مشغولیت کیا ہے مشغولیت کیا ہے شغل ہمارا شام و سحر اور ناز سکندر قسمت پر محفل میں رسول اکرم کی محفل میں رسول اکرم کی ہم نعت سنایا کرتے ہیں محفل میں رسول اکرم کی ہم نعت سنایا کرتے ہیں ہم عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں اللہ کی رحمت کے بعد
بادل ہم لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ہم لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و طبیبنا و کریمنا و مولانا و مأوانا و منجانا محمد وعلی آلہ وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ عزیزان بفضلہ تعالی آج ماہ محرم الحرام 1446 ہجری بمطابق 2024 دوسری شب لگ چکی ہے، اور آج کا ہمارا ٹاپک اور موضوع ہے شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کی شان بیان کر۔ ویسے تو قرآن کی الحمد کے الف سے لے کر اور والناس کی بسم اللہ والناس کی جو سین ہے سارا قرآن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حق اور نعت بیان تھا، لیکن یہ سب کچھ ایک ساتھ بیان کر دینا یہ ہماری طاقت سے تو بہت ہے، بلکہ ہم ایک یا دو مہینوں کی بات کرتے ہیں، 1400 سال کم و بیش گزر گئے، حضور کی تعریف اور توصیف اسی قرآن سے بیان کی جا رہی ہے اور قیامت تک بیان کی جاتی رہے گی۔ یہ قرآن ہر لمحے ہر لہجہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی ثنا کو واضح کرتا ہے۔ ہم ختم ہو جائیں گے لیکن حضور کی تعریف اور حضور کی ثنا ہمیشہ ہماری نسلوں میں قیامت تک کے لیے انشاءاللہ باقی رہے گی انشاءاللہ۔ ہم تو صرف حضور کی تعریف بیان کر کے اپنے زبانوں کو تر کر لیتے ہیں، پاکسمت بنا لیتے ہیں، خوش قسمت ہو جاتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے قرآن کریم فرقان حمید میں واضح طور پر کئی مقامات پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان کو بیان کیا۔ اس سے پہلے کہ میں ان آیات کو ذکر کروں، یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء مبعوث فرمائے، 1,24,000۔ اور آج آپ کو مزے کی بات ایک اور بتاتا ہوں، ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں 1,24,000 کم و بیش۔ ایک روایت اور بھی موجود ہے جس میں 1,24,000 کا تذکرہ نہیں بلکہ اس روایت میں ہے 2,24,000۔ یہ آج آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ جو معروف قول ہے وہ 1,24,000 انبیاء کا ہے تقریباً، لیکن ایک روایت 2,24,000 کی بھی۔ بہرحال 1,24,000 ہیں یا 2,24,000 سارے انبیاء ہیں، کم و بیش سارے انبیاء۔ اور دوستو رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے یہ سارے کے سارے انبیاء مبعوث فرمائے۔ یہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء سارے نبی ہیں، لیکن ان تمام انبیاء پر اللہ نے 5 اولو العزم انبیاء کی کمیٹی بنا 5 نبی ان سب سے اعلیٰ اور انہیں کہتے ہیں اولو العزم۔ کیا کہتے ہیں؟ اولو العزم، مقام والے، مرتبے والے، اولو العزم۔ تو دوستو سنتے جاؤ، 1,24,000 انبیاء کرام کم و بیش پر رب ذوالجلال نے جن 5 نبیوں کو اونچا مقام عطا فرمایا وہ کون؟
ان پانچوں انبیاء کے نام یہ ہیں: جناب حضرت نوح علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام، اور پانچویں نمبر پر جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رب ذوالجلال نے تمام انبیاء پر ان 5 نبیوں کو فضیلت عطا فرمائی اور انہیں اولو العزم کا نام عطا فرمایا ہے۔ اور بھائی پھر ان 5 میں بھی تو ایک ہیڈ ہوگا، ایک سردار ہوگا، ہیں جی؟ ان 5 میں بھی ایک سردار، اور وہ کون؟ وہ سردار حضور خاتم النبیین شفیع المذنبین، میرے اور آپ کے آقا حضرت مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جن کا نام نامی اسم گرامی اسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، جن کا جسم پاک جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، وہ تو شمس الضحا بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم، واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ والسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجود، وہ تو سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین، وہ تو شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین، وہ تو سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین، وہ تو صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین، وہ جد الحسن والحسین ومولانا ومأوانا وملجانا ومولا الثقلین، وہ ابو القاسم سیدنا ومولانا محمد بن عبداللہ، ان کی شان نور من نور اللہ، نور من نور اللہ، نور من نور اللہ اکبر۔ تو دوستو ان 5 پر جو سرداری عطا فرمائی میرے آقا کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سرداری، گویا 1,24,000 انبیاء میں 5 نبی سب سے اعلیٰ، اور ان 5 انبیاء کے اندر میرے اور آپ کے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ۔ رب ذوالجلال نے میرے آقا کریم علیہ السلام کا بڑا مقام رکھا، حضور نے بڑی شان عطا فرمائی۔ ذرا کچھ قرآن آیت سن لیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی شان کو بیان کرتے ہوئے رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے: وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا: والضحیٰ، پیارے تیرے چمکتے دمکتے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، اور تیری ان زلفوں کی قسم کہ جب وہ زلفیں نکھرتی ہیں تو رات کو راتری ملتی ہے، رات کو چاندنی ملتی ہے، رات کو اندھیرا ملتا ہے۔ اے پیارے تیرے چہرے کے
صدقے دن کو روشنی ملتی ہے اور تیری زلفوں کے صدقے رات کو اندھیرا ملتا ہے۔ اور پھر فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اور رب ذوالجلال فرماتا ہے پیارے ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اے پروردگار تو نے اپنے محبوب کا ذکر محبوب کے لیے کیسے بلند کر دیا؟ گویا رب ذوالجلال فرماتا ہے اس طرح کہ جب اذان دی جائے گی اذان میں میرا نام لیا جائے گا تو پیارے تیرا نام بھی لیا جائے گا۔ جب اقامت کہی جائے گی اقامت میں جب میرا نام لیا جائے گا تو پیارے تیرا نام بھی لیا جائے گا۔ جب لوگ نماز پڑھنے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے التحیات للہ والصلوات والطیبات، لوگ مجھ پر تحیت جہاں پر بیان کریں گے وہیں پر کہا جائے گا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ۔ اور پیارے جہاں جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہاں وہاں تیرا ذکر کیا جائے گا۔ گویا کہ رب فرماتا ہے پیارے میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر بھی کیا جائے گا تو اے محبوب جہاں جہاں تک میری ربوبیت ہوگی وہاں وہاں تک اے محبوب تیری نبوت ہوگی۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں جہاں میری ربوبیت اے پیارے وہاں وہاں تیری رحمت وہاں وہاں تک تیری۔ اب جہاں جہاں تک میری ربوبیت اللہ کی، اللہ تو آدم کا بھی اللہ ہے، رب ذوالجلال تو جناب آدم کا بھی رب ہے، جناب شیس کا بھی رب ہے، جناب نوح کا بھی رب ہے، جناب سلیمان کا بھی رب ہے، جناب لقمان کا بھی رب ہے، جناب لوط کا بھی رب ہے، جناب نوح کا بھی رب ہے، پروردگار تو جناب موسیٰ کا بھی رب ہے، جناب یوسف کا بھی رب ہے، جناب یعقوب کا بھی رب ہے، جناب عیسیٰ کا بھی رب ہے۔ جہاں جہاں رب کی ربوبیت پتہ یہ چلتا ہے کہ رب کی ربوبیت تو حضور کے اس دنیا میں مبعوث فرمانے سے پہلے بھی تھی، آدم سے بھی پہلے تھی، تو کیا حضور کی رحمت آدم سے بھی پہلے؟ ہاں حضور کی رحمت آدم سے بھی پہلے، تو کیا حضور آدم سے بھی پہلے تھے؟ ہاں حضور آدم سے بھی پہلے، کیونکہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابی پوچھتے ہیں آقا رب ذوالجلال نے کائنات میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ اے جابر میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان موجود تھے۔ یعنی بشریت ابھی وجود بھی نہیں پائی، انسان بشر ہے نا، تو بشریت کی بشریت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ آدم سے۔ حضور فرماتے ہیں ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، کنت نبیا میں تو اس وقت بھی نبی تھا۔ اللہ اکبر، یعنی آدم سے بھی پہلے نبی تھے میرے آقا و مولا، آدم سے بھی پہلے نبی، اور آدم سے پہلے نبی کیوں نہیں ہوں گے؟ توجہ بڑی پوائنٹ کی بات عرض کر رہا ہوں۔ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب علیہ السلام کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے توجہ اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے آدم کے جہان کے لیے بھی، شیش کے جہان کے لیے بھی، نوح جس دور میں بھیجے گئے نوح اس دور کے لیے بھی، آدم موسیٰ اور عیسیٰ جس دور میں بھیجے گئے وہ بھی ایک عالم ہے۔ ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے، سارے عالمین کے لیے
رحمت بنا کر بھیجا تو جہاں جہاں عالم پایا جائے گا ہر اس عالم کے لیے میرے آقا کریم علیہ السلام رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اگر آدم سے پہلے حضور کو حضور کے وجود کو نہ مانا جائے تو پھر حضور سارے جہانوں کے لیے تو رحمت نہیں۔ تو پھر یہ بات کیسے درست ہوگی بھائی کہ سارے جہانوں کے لیے رحمت اسی وقت ہو سکتے ہیں کہ پہلے رحمت ہو پھر جہان ہو۔ اگر ایک دو جہان نکل گئے اور پھر حضور کی تشریف آوری مانے، حضور کا وجود پھر مانے، تو پھر حضور تو سارے جہانوں کے لیے رحمت نہ ہوئے۔ تو اس بات کی درستگی کے لیے کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ماننا پڑے گا کہ آدم علیہ السلام کے وجود سے بھی پہلے رب ذوالجلال نے اپنے محبوب علیہ السلام کو وجود عطا فرمایا۔ اور صرف آدم کی بات نہیں ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، جس وقت سورج بھی نہیں تھا، چاند بھی نہ تھا، شجر بھی نہ تھا، حجر بھی نہ تھا، بحر بھی نہ تھا، بر بھی نہ تھا، خشک بھی نہ تھا، تر بھی نہ تھا، چرند بھی نہ تھے، پرند بھی نہ تھے، جمادات بھی نہ تھے، حیوانات بھی نہ تھے، انسان بھی نہ تھے، چھوٹی مخلوق بھی نہ تھی، بڑی مخلوق بھی نہ تھی، بولنے والی بھی مخلوق نہ تھی، نہ بولنے والی بھی مخلوق نہ تھی، شعور والی مخلوق بھی نہ تھی، غیر شعور رکھنے والی بھی مخلوق نہ تھی، کچھ نہ تھا، کچھ نہ تھا، کچھ نہ تھا۔ رب ذوالجلال نے اس وقت سے سب سے پہلے اپنے نور سے اے پیارے آقا آپ کے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ ہر چیز کے وجود سے پہلے رب ذوالجلال نے اپنے نور سے محبوب علیہ السلام کے نور کو پیدا فرمایا۔ مزید پروردگار عالم اپنے محبوب علیہ السلام کا مقام اور آپ کی شان بیان کرتے ہوئے قرآن میں فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے پیارے محبوب، ہم نے آپ کو ہر چیز کی کثرت کی کثرت کی کثرت کی کثرت کی کثرت کی کثرت کی ہر چیز کی کثرت کی کثرت ہم نے پیارے آپ کو عطا فرما دی ہے۔ اے محبوب نے آپ کو ہر چیز کی کثرت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اے پیارے آپ کا تو وہ مقام ہے، آپ اپنی خواہشات سے کچھ نہیں کہتے، آپ جب بھی لب کھولتے ہیں ان ہوا الا وحی یوحی، وہ رب ذوالجلال کی مرضی سے ہی آپ لب کشائی فرماتے ہیں، آپ جو بھی کہتے ہیں وہ آپ کے رب کا حکم ہوتا ہے۔ دوستو یہ تو مختصر سے میں نے جانا قرآن پاک کی آیات آپ کے سامنے حضور کی شان کے حوالے سے جو ہے وہ ذکر کی۔ اگر میں واقعاتاً قرآن پڑھنا شروع کر دوں اور حضور کی قرآن سے صرف شان بیان کرتا شروع کر دوں تو مجھے کئی وقت گزر جائے گا اور آیاتیں پڑھتا رہوں گا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان بیان ہوتی جائے گی۔ اب مختصراً میں آپ کے سامنے شان رسالت کے حوالے سے ہمارا عقیدہ نبوت کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے اس حوالے سے عرض کروں گا۔ حضور علیہ السلام کے لیے سب سے پہلا عقیدہ جو ہمارا ہونا چاہیے وہ یہ کہ نبی وہ ہوتا ہے جس پر وحی آتی ہے۔ نمبر دو، نبوت کسبی نہیں ہوتی، یہ خاص رب کی عطا ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کوئی عبادت کرے، ریاضتیں کرے، تقویٰ کرے، پرہیزگاریاں کرے اور اس کو نبوت مل جائے۔ نہیں 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 نہیں، عبادتوں سے نہیں ملتی، ریاضتوں سے نہیں ملتی، تقویٰ سے نہیں ملتی، پرہیزگاری سے نہیں ملتی،
کمانے سے نہیں ملتی، نبوت اللہ کی خاص عطا ہوتی ہے، جسے چاہتا ہے نبوت عطا فرماتا ہے۔ نمبر 3، وصف نبوت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ واپس نہیں لیتا۔ کیا مطلب؟ پروردگار یہ عقیدہ ہے ہمارا، جسے ایک دفعہ نبوت عطا فرما دیتا ہے، نبی بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے یہ نبوت عطا فرما دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بعد میں معزول کر دے اور کہے کہ اب تم نبی نہیں رہے، نہیں، جسے نبی بنا دیا قیامت تک، بلکہ قیامت کے بعد بھی پروردگار یہ وصف نبوت اس سے واپس نہیں لیتا۔ نمبر 4، یہ بھی عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام شرک سے بھی پاک ہوتے ہیں اور کفر سے بھی پاک ہوتے ہیں، یعنی نبی جو ہوتا ہے اس سے کبھی شرک سرزد نہیں ہو سکتا، کبھی کفر اس سے سرزد نہیں ہو سکتا۔ نمبر 5، بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ 40 سپارے تھے 30 پہنچے، 10 بکری کھا گئی۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ نے جو احکام دیے تھے وہ پورے قوم تک نہیں پہنچے، سمجھ رہے؟ لیکن مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے جو احکام اپنے نبی کو عطا فرمائے کہ یہ اپنی امت کو دے دو، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انہوں نے بڑی ایمانداری کے ساتھ اپنے امتیوں تک نبی نے وہ تمام احکام جو ہے وہ پہنچا۔ یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے۔ اسی طرح نمبر 6، احکام تبلیغیہ میں نبی ہر قسم کے صحب اور نسیان سے پاک ہوتا ہے۔ تبلیغی احکام کے اندر کوئی کہے نبی کو بھول ہو گئی، نبی بھول گیا، کفر، نبی کو بھول، تبلیغی احکام میں نبوت جو ہے نا وہ نبوت میں بھول نہیں ہو سکتی ہے، نبی بھولتا نہیں ہے، یہ بھی ہمارا عقیدہ۔ نمبر 7، ہر نبی اللہ کی عطا سے غیب جاننے والا ہوتا ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اللہ کی عطا سے ہر نبی غیب جاننے والا ہے، علم غیب اللہ کی عطا سے ہر نبی کے پاس۔ اور یاد رکھنا، علی الاطلاق مطلقاً جو کہتا ہے بھئی کسی نبی کے پاس غیب کا علم نہیں، ایسا شخص اسلام سے خارج ہو گئے، کیونکہ قرآن واضح طور پر بتا رہا ہے کہ ہم نے نبوت کو، اپنے نبیوں کو غیب عطا فرمایا، تو یہ تو قرآن کی آیت کا صاف انکار کرنا ہے۔ اور یاد رکھو قرآن کی آیت کا انکار دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہر نبی اللہ کی عطا سے غیب کا علم جاننے والا ہوتا ہے۔ نمبر 8، تمام انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی سے جو ہے نا وہ گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ نمبر 9، تمام انبیاء تمام مخلوقات سے افضل ہیں، ہر مومن سے افضل، ہر مسلمان سے افضل، اولیاء اکرام سے افضل، اہل بیت سے افضل، تمام صحابہ سے افضل۔ سمجھ آ گئی؟ انبیاء جتنے بھی ہیں وہ مخلوق کے اندر ہر مخلوق سے وہ افضل والا مقام ان کا سب سے اعلیٰ۔ نمبر 10، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کی تعظیم فرض عین ہے، جس طرح نماز فرض عین ہے نا، ہر ایک نے پڑھنی ہے، کوئی چارہ نہیں، فرض عین، بالکل اسی طرح ہر نبی کی تعظیم فرض عین ہے۔ اگر ذرہ برابر بھی قولی اعتبار سے، فعلی اعتبار سے اگر کسی نبی کی تھوڑی سی چھوٹی سی بھی، ہلکی سی بھی، ادنا سی بھی اگر توہین پائی جائے بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج۔ نمبر 11، انبیاء کی ادنا توہین بھی کفر ہے۔ نمبر 12، تمام انبیاء پردہ فرمانے کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد، اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد بھی اپنی قبروں کے اندر حیات ہے، زندہ ہے۔ کتنے ہو گئے جی؟ 12۔ عقیدے تو بڑے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں تھوڑی سی اس کی وضاحت کروں، حیات النبی کی وضاحت کروں۔ تمام انبیاء زندہ ہیں، اللہ اکبر۔
ابو داؤد شریف کی روایت توجہ چاہو، ابو داؤد شریف کی روایت، صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں آقا ہم آپ پر درود پاک پڑھتے ہیں، حدیث کا مفہوم، تو حضور نے فرمایا ہاں اکثروا علی من الصلاة من یوم الجمعہ فإن صلاتکم معروضۃ علی۔ حضور نے فرمایا کہ مجھ پر خاص طور پر جمعے کے دن جو ہے وہ درود پاک کی کثرت کیا کرو، خوب درود پاک پڑھا کرو۔ کیوں فرمایا فإن صلاتکم معروضۃ علی، کیونکہ جب تم درود پاک جمعے کے دن پڑھتے ہو وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابی بیٹھے تھے، فوراً سوال کیا آقا یہ تو آپ کی زندگی کا معاملہ ہے، یہ تو آقا آپ کی زندگی کا معاملہ ہے، جب کوئی درود پاک پڑھتا ہے آپ پر پیش کیا جاتا ہے، آقا جب آپ پردہ فرما جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ حضور جب آپ اس ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو آقا پھر ہمارے درود پاک کا کیا ہوگا؟ پھر ہم درود و سلام پڑھیں گے وہ کہاں جائے گا؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب میں اس دنیا سے پردہ کر جاؤں گا یا کوئی بھی نبی اس دنیا سے پردہ کر جاتا ہے، رب ذوالجلال نے زمین پر اس بات کو حرام کر دیا کہ وہ نبی کے جسموں کو کھائے۔ فنبی اللہ حی، یہ زمین انبیاء کے جسموں کو کبھی نہیں کھائے گی، اللہ کے نبی تو زندہ ہے۔ یعنی پردہ فرمانے کے بعد بھی حضور نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، بولو سارے، اللہ کے نبی زندہ ہیں۔ گویا حضور اس کے سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ زندگی میں بھی مجھ پر تمہارا پڑا ہوا درود پیش کیا جاتا ہے، جب میں اس دنیا سے پردہ کر جاؤں گا، ظاہری وصال حضور کا ہو جائے گا، تب بھی میں اپنی قبر میں زندہ ہوں گا۔ جب تم مجھ پر درود و سلام پڑھو گے تب وہ درود و سلام مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ اور دوستوں اور بزرگوں، ابن ماجہ شریف کی حدیث میں اس سے بھی زیادہ الفاظ سنیں جی، وہ الفاظ کیا ہیں؟ میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان احدا لا یصلی علی الا اردت علی صلاته حتی یفرغ منها۔ میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بے شک تم میں سے کوئی ایک بھی جب مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کے فارغ ہونے سے پہلے وہ درود مجھ پر پیش کر دیا جاتا ہے۔ وہ درود اس کے فارغ ہونے سے پہلے مجھ پر پیش کر دیا۔ ابھی میں فارغ نہیں ہوا، میں ابھی پڑھ رہا ہوں صلی علی نبی ابھی ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، فارغ نہیں ہوئے۔ حضور فرماتے ہیں حتی یفرغ منہا، تم ابھی فارغ بھی نہیں ہوگے، وہ درود مجھ تک پیش کر دیا جائے۔ راوی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کہتے ہیں آقا پردہ فرمانے کے بعد بھی، آقا آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی پھر حضور نے وہی الفاظ، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ رب العزت نے زمین پر اس بات کو حرام کر دیا کہ نبی کے جسموں کو کھائے۔ وَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ، اللہ کے جتنے بھی نبی ہیں وہ سب کے سب زندہ ہیں۔
آگے سنیں یہ پچھلی بات تھی نا دوبارہ کی، لیکن اس حدیث میں اور بھی الفاظ ہیں۔ فرمایا فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ، اللہ کے تمام نبی زندہ ہیں، يُرْزَقُ فِيهَا، رب ذوالجلال کی جانب سے انہیں قبر میں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ انہیں قبر میں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اب رب جانتا ہے کہ وہ اپنی شان کے مطابق کس طرح انہیں رزق دیتا ہے۔ بہرحال ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی اپنی اپنی قبروں کے اندر زندہ ہے، اسی لیے حیات النبی کا ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم حضور کو بلکہ سارے نبیوں کو ہم اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد الحمدللہ ہم زندہ مانتے ہیں۔ اور سنو جی ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، مسند ابو یعلا کے اندر موجود، اور سنو اس حدیث کے راوی مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الجلیل، مولا کائنات فرماتے ہیں حضور نے فرمایا صلو علیہ وسلموا فإن صلاتكم وسلامكم يبلغني أينما كنتم۔ کیونکہ جو میں نے پہلے حدیث سے پڑھی نا اس میں تو تھا کہ پیش کر دیا جاتا ہے، پیش کر دیا جاتا ہے۔ تو بعض یہ عقیدہ بنا بیٹھے تھے کہ پہنچتا نہیں ہے، پہنچایا جاتا ہے، پھر فرشتے لے کر جاتے ہیں، پہنچتا نہیں، حضور خود نہیں سنتے ڈائریکٹ، فرشتے لے کر جاتے ہیں۔ بعضوں نے یہ عقیدہ گڑ لیا بھائی فرشتے بھی لے کے جاتے ہیں، ماننے والی بات، فرشتے بھی، لیکن وہ حضور نے فرمایا وہ دن جمعے کا ہوتا ہے جب فرشتے تمہارا درود و سلام سجا کر میرے پاس پیش کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ عام دنوں کا حال کیا ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یبلغنی اینما کنتم، عام دنوں کا حال یہ ہے کہ تم جہاں کہیں ہو، جب کچھ پر درود پڑھتے ہو وہ درود مجھ تک خود پہنچتا ہے اور میں اسے درود پاک کو سنتا بھی۔ یبلغنی وہ پڑھا ہوا درود پہنچتا ہے، پہنچایا نہیں جاتا، پہنچتا ہے، پہنچایا نہیں جاتا۔ تو پھر کسی نے سوال اٹھا وہ بھائی جب پہنچ سکتا ہے تو فرشتے کیوں پہنچا؟ بھائی خادم ہیں جی، خادم ہیں، ان کا کام یہی ہے، اس لیے کبھی تو وہ لے جاتے ہیں، کبھی وہ لے جاتے ہیں، اور کبھی حضور اپنے عاشقوں کا درود خود بھی سنتے ہیں۔ لیکن اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ فرشتے کیوں پہنچاتے ہیں جب پہنچ جو جاتا ہے، پھر فرشتوں کی حاجت کیوں ہے؟ سوال تو سوال ہے، تو حضور ہمیشہ خود سن لیا کریں، فرشتوں کو کیوں مقرر کیا؟ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، سب اس کے سامنے ہے۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ وہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، اس کو ہمارے اعمال کا پتہ بھی ہے۔ پھر اس نے وہ دو فرشتے کو مقرر کیے، ایک لکھتا ہے نیکیاں، دوسرا لکھتا ہے بدیاں۔ کیوں؟ اللہ کو نہیں پتہ، اللہ کو علم نہیں، اللہ جانتا ہے، سب کچھ پتہ ہے، پھر بھی فرشتے لکھ رہے ہوتے۔ کیوں پتہ ہے فرشتے کیوں لکھتے ہیں؟ فرشتے اس لیے لکھتے ہیں کل قیامت میں اس کو پکڑائیں گے، اب کیوں پڑھ، تو لکھا ہوا ہوگا تو پڑھے گا نا۔ اچھا اب درود حضور کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، حضور خود بھی سنتے ہیں لیکن فرشتے لے کر بھی جاتے ہیں، اور وہ تو لے کر جاتے ہیں نا، وہ درود ہمارا سنبھال کر رکھ دیا جاتا ہے۔ کل قیامت کے دن ہوگا، بڑی خوبصورت روایت ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، آدم علیہ السلام سبز حلہ پہن کر تشریف لائیں گے، اور آپ دیکھیں گے حضور کے ایک امتی کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ آدم علیہ السلام اس سبز حلے کے اندر اپنے حلے کو اوپر اٹھا کر ٹھیستے قدموں کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں آ جائیں گے اور عرض کریں گے آقا میں نے دیکھا کہ آپ کے ایک امتی کو جہنم کی طرف فرشتے لے جا رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام جب یہ سنیں گے تو فوراً اٹھ کھڑے ہوں گے
حضور اپنا لباس اوپر کی طرف سمیٹیں گے اور تیز تیز قدموں سے چل کر حضور ان فرشتوں کی طرف جائیں گے جو فرشتے جہنم کی طرف حضور کے امتی کو لے جا رہے ہیں. آقا کریم علیہ السلام ان کو آواز دیں گے وہ رکیں گے. حضور فرمائیں گے اس کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ حضور اس کا نامہ اعمال تل چکا، اعمال تل گئے، نیکیاں ہے ہی نہیں ہیں، بدیاں ہی بدیاں ہیں. حکم ہوا ہے کہ جہنم کی طرف لے جاؤ. حضور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے. رب فرمائے گا اے فرشتوں رک جاؤ، جیسا میرا محبوب کہتا ہے ویسا کرو، جیسا میرا محبوب کہتا ہے ویسا کرو. حضور علیہ السلام ان فرشتوں سے کہیں گے بھائی اس کو واپس لاؤ، اس کے اعمال دوبارہ تولو، اس کو واپس لاؤ، اس کے اعمال دوبارہ تولو. آقا تول لیے، حضور تول لیے، حضور تول لیے. نیکیاں کم ہیں، بدیاں زیادہ ہیں. حضور فرماتے ہیں دوبارہ تولو. فرشتے آ گئے، پلڑے کے اندر نیکیاں بھی رکھی، دوسرے پلڑے میں بدیاں بھی رکھی. بتاؤ جی نیکی والا پلڑا بھاری ہوگا یا گناہ والا؟ سنیں جی، پہلے تولا تھا بدیوں والا پلڑا بھاری تھا اور نیکیوں والا ہلکا. اب حضور فرماتے ہیں رکھو، پھر تولا. بتاؤ نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا یا بدیوں والا؟ نیکیوں والا. کہتے ہیں اب نیکیوں والا. کیوں بھائی؟ ترازو خراب تھا کیا؟ اس سے تو پتہ لگتا ہے ترازو خراب تھا. پہلے بھاری بتا رہا تھا بدیاں، اب نیکیاں بھاری بتا رہا. ترازو دنیا والا تھوڑی تھا کہ کبھی کیا ہو جائے کبھی کیا. بھائی وہ تو میزان ہے جی. وہ جو پہلے بتائے گا بعد میں بھی وہی. یا تولنے والے ٹھیک نہیں تھے بھائی، وہ تو فرشتے ہیں، وہ تو گناہ کر سکتے، معصوم ہیں، وہ معصوم ہیں. یاد رکھیں صرف دو لوگ ہیں جو معصوم ہیں، ایک تمام انبیاء اور ایک تمام فرشتے. یہ دونوں معصوم ہیں. ہم کہتے ہیں نا معصوم بچہ ہے، یہ بچہ کبھی معصوم نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے ہاں، وہ نابالغ ہے اس لیے ہم اس کو عرفاً معصوم کہہ دیتے ہیں. ورنہ یاد رکھیں عقیدے کے اعتبار سے انبیاء معصوم ہیں اور فرشتے معصوم ہیں. بہرحال اب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دوبارہ تولو. جب اب تولا گیا دوبارہ وہی حال، نیکیوں والا پلہ ہلکا اور بدیوں والا پلہ بھاری. حضور علیہ السلام نے اپنے اس سبز جبے کے اندر سے ایک پرچہ نکالا، وہ نیکیوں والے پلے میں حضور نے رکھ دیا. جب حضور نے رکھ دیا تو نیکیوں والا پلہ پرچہ رکھنے سے بھاری ہو گیا. وہ بھاری ہو گیا تو اچانک آواز آئی، فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم تو کامیاب ہو گیا. اے فرشتوں اس کو ادب کے ساتھ جنت کی طرف لے جاؤ. اب دوستوں جب اسے جنت کی طرف لے جایا جا رہا تھا وہ کہنے لگا رکو تو صحیح، میں پوچھوں یہ کون ہے بھائی جن کی وجہ سے کرم ہو گیا، یہ کون ہے پوچھو تو صحیح. اب فرشتے اس کی بات مان رہے ہیں، پہلے نہیں مان رہے، لے جا رہے تھے جسم سے. اب اس کے کہنے پہ فرشتے رک گئے. ہاں بھائی پوچھنے لگو یہ کون ہے؟ حضور کی بارگاہ میں آیا کہ آقا آپ کون ہیں؟ اتنا کرم. آپ نے فرمایا مجھے نہیں جانتا، میں وہی ہوں جس پر دنیا میں درود پاک پڑھا کرتا. تو حضور وہاں نے ایک پرچی رکھی اور میرا نامہ اعمال نیکی والا پلہ بھاری. فرمایا وہ کیا تھا؟ عرض کی آقا وہ کیا تھا؟ حضور نے فرمایا وہ تیرا پڑا ہوا درود و سلام. تو فرشتے لے کے جاتے ہیں، سمجھے نہیں سمجھے بات؟ اور فرشتے خادم ہیں یار، وہ اپنا کام کرتے ہیں، ورنہ حضور کو ان فرشتوں کی حاجت نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں یبلغنی اینما کنتم، تم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، جب تم درود پڑھو گے، مجھ پر سلام پڑھو گے، میں خود براہ راست اس کو سنتا ہوں، براہ راست اس کو سنتا ہوں. ایک اور حدیث حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صلو علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث ما کنتم. اس حدیث میں بھی وہی ہے. اس نے فرمایا مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو کیونکہ تمہارا درود پاک
براہ راست تم کہیں پر بھی پڑھو وہ مجھ تک پہنچتا ہے، براہ راست میں اسے سنتا ہوں۔ ایک اور حدیث سنن ابو داؤد شریف، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر موجود، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، توجہ چاہتا میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کی توجہ ہوگی وہی اس حدیث کو سمجھ پائے گا۔ حضور نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد الیہ السلام۔ حضور فرماتے ہیں تم میں سے کوئی ایک بھی جب مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ رب العزت نے میری روح کو مجھ پر لوٹا دیا، اللہ نے میری روح کو مجھ میں لوٹا دیا ہوا ہے۔ تم میں سے جب بھی کوئی مجھ پر سلام پڑھتا ہے حتی ارد الیہ السلام، میرے رب نے میری روح کو مجھ پر لوٹایا ہوا ہے، لوٹا دیا ہوا ہے۔ جب وہ سلام پڑھتا ہے میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں، میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب آپ کو نقطے کی بات سمجھاتا ہوں، بڑی محبت کی بات۔ حضور فرماتے ہیں رب نے میری روح کو واپس لوٹا دیا ہوا ہے۔ اگر واپس لوٹانا ہی تھا تو نکالی کیوں؟ سوال ہے، اگر واپس لوٹانا تھا تو نکالی کیوں؟ تو اب دو سوال ہمارے، نکالی کیوں پھر لوٹائی کیوں؟ اب سوال تو دو ہو گئے، تو توجہ۔ رب ذوالجلال قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، رب کا فرمان ہے ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ نکالی اس لیے تاکہ رب کا وعدہ پورا ہو جائے، کل نفس ذائقۃ الموت کا وعدہ پورا ہو جائے اور ہر جان موت کا مزہ چکھے۔ اس لیے ایک آن کے لیے حضور علیہ السلام پر موت طاری ہوئی اور پھر رد اللہ علیہ روحی، حضور فرماتے ہیں میری روح دوبارہ لوٹا دی گئی۔ یہ تو جواب ہو گیا نکالی کیوں؟ اب واپس کیوں لوٹائی بھائی؟ توجہ، پھر قرآن پڑھتا ہوں سمجھیں۔ رب ذوالجلال نے قرآن کریم فرقان حمید سورہ طٰہٰ ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے پیارے آپ کا آنے والا ہر کل گزرے ہوئے کل سے بہتر ہوگا، بہترین ہوگا۔ اے پیارے ہر کل آنے والا گزرے ہوئے کل سے بہتر ہوگا۔ مطلب اگر آج کوالٹی 10% ہے تو کل 15% ہوگی، پرسوں 20% ہوگی، اوپر بڑھتی جائے گی۔ اے پیارے آنے والا ہر کل گزرے ہوئے کل سے بہتر ہوتا رہے گا۔ اب سنو لوٹائی کیوں؟ روح نکال کر واپس لوٹائی کیوں؟ کیونکہ جب حضور علیہ السلام کی، یہ میرا وجدان کہتا ہے، حضور علیہ السلام کی روح مبارک آپ کے جسم سے نکالی گئی تو اس کے لیے کوئی ایسی جگہ تلاش کی گئی جنت میں، آسمانوں پر بھی زمین پر بھی، جو حضور سے بہتر ہو، جو حضور سے بہتر ہو۔ اب حضور کی روح کو کہاں رکھا جائے؟ وہ جگہ ایسی ہونی چاہیے جو حضور سے بہتر ہو، جو حضور کے بہتر ہو، جو حضور کے جسم سے اعلیٰ ہو، جو حضور کے جسم سے افضل ہو۔ فرشتے اس روح کو پہلے آسمان پر لے گئے، حضور کے جسم سے اعلیٰ جگہ کوئی پہلا آسمان بولا نہیں، دوسرا آسمان بولا نہیں، تیسرا آسمان بولا نہیں، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان۔ حضور کی روح کو کہاں رکھا جائے؟ جو حضور کے جسم سے اعلیٰ ہو، کیونکہ آنے والا کل گزرے ہوئے کل سے بہتر ہوگا۔ اعلیٰ علیین میں لے گئے، نہیں جی، اعلیٰ علیین بھی جو جگہ ہے وہ حضور کے جسم سے اعلیٰ اور بہتر نہیں، کیونکہ پہلے سے بہتر جگہ پر رکھنا ہے۔ جنت میں لے گئے، جنت کے چپے کو دیکھ لیا، کیا حضور کے جسم سے بڑھ کر
حضور کے جسم سے بہتر ہو، کیونکہ بہتر سے بہترین میں لے جانا ہے۔ اور جب کہیں پر بھی حضور کے جسم سے بہتر کوئی جگہ نہ ملی تو روح نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار تیرا وعدہ تھا کہ محبوب کا ہر آنے والا کل گزرے ہوئے کل سے بہتر ہوگا، لہٰذا حضور کی روح کو رکھنے کے لیے پہلے سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے۔ پروردگار میری روح کو یعنی اس روح کو واپس اسی جگہ پر لوٹا دے، کیونکہ حضور کے جسم سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ جگہ ہے ہی نہیں ہے، اس لیے واپس لوٹا دیا گیا۔ کچھ بات سمجھ آئی؟ تو حضور کی روح کو حضور کے بدن میں اس لیے لوٹا دیا گیا کیونکہ وعدہ تھا کہ ہر آنے والا کل بہتر ہوگا، اور وہ بہتر جگہ حضور کی جیسے آگے ملی نہیں، جب ملی نہیں تو فرمایا واپس۔ آئے ہائے، بات سمجھ آئی؟ تو دوستو یہ بات آخری آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، میرے آقا علیہ السلام کا مقام، اور یہ بڑی مشہور معروف آیت ہے، توجہ۔ رب ذوالجلال 22واں سپارہ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک رب ذوالجلال اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لہذا اے ایمان والو تم بھی حضور پر خوب درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو، تو یار آپ بھیج دو صلی علی نبی دقت محسوس ہوتی ہے، اور بعض بندے لے کر بیٹھے انگوٹھے چومنا چاہیے یا نہیں چاہیے، بعض کہتے ہیں چوم لے، بعض کہتے ہیں نہیں چومنا چاہیے، اور انگوٹھے نہ چومنے پر فتوے موجود ہیں۔ میں نے کہا اپنے بچے کو چومنے پر تو کوئی فتویٰ نہیں بناتا، بچے سے پیار ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں، جیسے ہی اٹھاتے ہیں
کوئی فتویٰ دیکھتا ہے کہ بچے کو میں نے چوما ہے، اس کی کوئی دلیل ہے؟ اور جی تو محبت میں چومے تو ہم حضور کے لیے چومنے میں جو ہے وہ دشمنی میں چومنے کا بولتے ہیں، ہم بھی تو حضور کے لیے محبت میں چومنے کا۔ خیر یہ الگ ٹاپک ہے، چوما چاٹی جاتا ہے، اس میں قبر کی چادر بھی آ جاتی ہے، اس میں قبر کو چومنا بھی آ جاتا ہے۔ جب موقع ملا انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا یہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور بات بڑی آگے نکلے گی لیکن سمجھو بات کو۔ رب فرماتا ہے اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما، حضور پر درود بھی پڑھو اور خوب سلام بھی پڑھو۔ کیسا کمال کا کام ہے، رب بھی درود بھیجتا ہے۔ ہاں جی اللہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکاتیں نہیں دیتا، حج نہیں کرتا، قربانیاں نہیں کرتا، لیکن یہ ایسا عمل ہے حضور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اور حکم بھی دے رہا ہے ایمان والو خوب درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ تو مولا تو لامحدود ہے، اے پروردگار تو لامحدود ہے، تو نبی پر درود بھیجتا ہے، اس کی کوئی حد نہیں، ہمیں بھی کہتا ہے درود بھیجو اور خوب سلام، تو پروردگار تیرے درود و سلام بھیجنے کی کوئی حد نہیں، جب میں بھیجوں گا تو مولا وہ تو عبادت کہلائے گی، کیونکہ حضور پر درود و سلام بھیجنا عبادت ہے۔ پروردگار تو نے کچھ عبادتیں ایسی رکھی ہیں جن کی قیودات ہیں کہ کھڑے ہو کر کر سکتے ہیں، بیٹھ کر نہیں کریں گے، کھڑے ہو کر ہی ہوگی، بیٹھ کر نہیں ہوگی۔ تو پروردگار کیا درود و سلام پڑھنے کی بھی کوئی قید ہے کہ کھڑے کھڑے پڑھیں گے، بیٹھے نہیں پڑھیں گے؟ گویا رب کہتا ہے یہ درود و سلام بھیجنے والا عمل میں بھی کرتا ہوں، تم بھی کرو، میں لامحدود ذات ہوں، میں نے یہ عمل بھی لامحدود رکھا ہے، اس میں کوئی قید نہیں۔ کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہو تو کھڑے ہو کر پڑھو، بیٹھ کر پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر پڑھو، لیٹ کر پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کر پڑھو، چلتے چلتے پڑھ سکتے ہو، چلتے چلتے پڑھو۔ ہر عبادت کی کوئی نہ کوئی قید ہے، لیکن درود و سلام میرے محبوب پر بھیجنے کی کوئی قید نہیں۔ ہاں جی پروردگار تیری عبادت کی کچھ نہ کچھ قیودات ہیں، مولا تیری عبادتوں کی کچھ نہ کچھ قیودات ہیں، کسی وقت میں ہی ہوگی، وقت سے ہٹ کر نہیں ہوگی۔ نماز فجر کی نماز فجر کے وقت میں ہوگی، ظہر کے وقت میں نہیں، وقت کی قید۔ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں ہوگی، عصر کے وقت میں نہیں، عصر کی نماز عصر کے وقت میں، لہذا نمازوں کا وقت ہے، نمازوں سے ہٹ کر وہ نماز نہیں ہوگی۔ روزے کے لیے تو نے وقت رکھا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، فرض روزے کے لیے ماہ رمضان کو ہی مخصوص کیا۔ زکوٰۃ کا بھی وقت مخصوص کے پورے سال کے بعد ادا کی جائے گی، حج کا بھی وقت مخصوص، دن مخصوص، 8، 9، 10، 11، 12، 13 ذی الحج کو ہی حج کیا جائے گا، اس کے علاوہ پورا سال میں حج نہیں ہو سکتا۔ مولا تیری عبادت کی قیودات ہیں، کچھ وقت مخصوص ہیں، کیا درود پاک پڑھنے کے لیے بھی کوئی وقت ہے؟ گویا رب ذوالجلال فرماتا ہے نہیں، درود و سلام میں بھی اپنے محبوب پر بھیجتا ہوں، تمہیں بھی کہتا ہوں تم بھی خوب درود پڑھو اور سلام پڑھو، میں نے اس کے اندر کوئی قید نہیں رکھی ہے، صبح پڑھو تب بھی قبول کیا جائے گا، دوپہر پڑھو تب بھی قبول کیا جائے گا، شام کو پڑھو تب بھی قبول کیا جائے گا، رات کو پڑھو تب بھی قبول کیا جائے گا۔ جس طرح میری ذات لامحدود ہے، میں نے درود پاک کو بھی وقت کی قید سے پاک رکھا ہے۔ مولا تیری عبادت کی کچھ قیودات ہیں، خاص جگہ میں ہوں، اس کے علاوہ وہ ہو ہی نہیں سکتی، جیسے حج پاکستان کے اندر کوئی حج کر سکتا ہے؟ انڈیا میں بولو نا، امریکہ میں، لندن، حج ہوگا تو مکہ میں، جی حج ہوگا تو حرم میں۔ تو پروردگار تیری عبادات کی قیودات ہے، خاص جگہ پر
اس کے علاوہ نہیں. تو پروردگار تم تیرے محبوب پر درود و سلام پڑھنے کی بھی کچھ کوئی انداز ہے؟ کسی خاص جگہ پر پڑھنا پڑے گا؟ رب فرماتا نہیں، جس طرح میری ذات لا محدود، میں نے درود و سلام پڑھنے کے لیے بھی جگہ کی کوئی قید نہیں لگائی. پاکستان کے اندر پڑھو تب بھی قبول، انڈیا کے اندر پڑھو تب بھی قبول، امریکہ کے اندر پڑھو تب بھی قبول، لندن کے اندر پڑھو تب بھی قبول، دبئی کے اندر پڑھو تب بھی قبول، مکہ حرم کے اندر پڑھو تب بھی قبول، اور حضور کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھو تب بھی قبول ہی قبول ہے. مولا تیری عبادتوں کی کچھ قیودات ہیں. کبھی آہستہ پڑھنی ہے تو اونچی نہیں پڑھنی، کبھی اونچی پڑھنی ہے تو آہستہ نہیں پڑھنی. نماز ظہر اور نماز عصر میں تلاوت آہستہ ہی ہوگی، اونچی پڑھی تو کام خراب ہے. فجر میں، مغرب اور عشاء میں امام اونچی آواز سے پڑھے، آہستہ پڑھے گا تو کام خراب. تو پروردگار تیری عبادات کی کچھ قیودات ہیں، آہستہ پڑھنی ہے، کہیں تیز پڑھنی ہے. مولا تیرے محبوب پر درود پاک پڑھنے کی بھی کچھ کہتے ہیں، کہیں آہستہ کہیں اونچا. رب ذوالجلال فرماتا ہے نہیں، درود و سلام سب میں بھی اپنے محبوب پر بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اور میں چونکہ حدود سے پاک، قیودات سے پاک، میں نے محبوب پر درود و سلام کا پڑھنا بھی ہر قید سے پاک رکھا ہے. آہستہ پڑھو گے تب بھی قبول ہے، اور اونچی آواز سے پڑھو گے تب بھی قبول ہے. مولا تیری کچھ عبادتیں پہلے کرنے کی، بعد میں قبول نہیں، اور کچھ عبادتیں ہیں بعد میں کرنے کی، پہلے نہیں. تو پروردگار تیرے محبوب پر درود و سلام پڑھنے کی بھی کوئی قید ہے؟ گویا کہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے نہیں، میری ذات لا محدود، میں نے درود و سلام کے لیے بھی کسی قسم کی قید نہیں رکھی. آذان سے پہلے پڑھو تب بھی قبول ہے، آذان کے بعد پڑھو تب بھی قبول ہے، اقامت سے پہلے پڑھو تب بھی قبول ہے، اور نماز کے بعد پڑھو تب بھی قبول. مولا تیری عبادات کی کچھ قیودات ہیں جی. عربی زبان میں پڑھی، اردو زبان میں نہیں ہو سکتی، جیسے نماز عربی میں پڑھی. الحمدللہ رب العالمین، اگر کوئی کہے اللہ اکبر اور پھر اردو کے اندر شروع ہو جائے سبحانک اللہم، یعنی اردو میں کہے اے اللہ تو پاک ہے، نماز ہو جائے گی؟ بولو نا یار. اللہ اکبر کی جگہ بولے اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، نماز ہو جائے گی؟ تو بندہ اپنے رب سے گویا کہ پوچھتا ہے پروردگار تیری عبادات کی کچھ قیودات ہیں، خاص زبان کے اندر ہی پڑھنی ہے، اگر اس سے ہٹ کر پڑھیں گے تو قبول نہیں. تو کیا پروردگار تیرے محبوب پر درود و سلام پڑھنے کی بھی کچھ قیدیں ہیں؟ کوئی خاص زبان کی قید ہے؟ گویا رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے نہیں، درود و سلام تو میں بھی اپنے محبوب پر بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اور میں تمہیں بھی حکم دیتا ہوں کہ تم بھی خوب درود و سلام بھیجو. تو جس طرح میری ذات قیدوں سے پاک ہے، قیودات سے پاک ہے، میں نے درود و سلام بھیجنے کے لیے بھی، پڑھنے کے لیے بھی کوئی قید نہیں رکھی. اردو زبان سے پڑھو تب بھی قبول ہے، عربی زبان میں پڑھو تب بھی قبول ہے جی. جس زبان میں پڑھو تب بھی قبول، یا نبی سلام علیکہ کہہ کر پڑھو تب بھی قبول ہے، اور میرے رضا کی ذرا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام کہہ کر پڑھو تب بھی قبول ہے. تو دوستو اس درود و سلام کے لیے کوئی قید نہیں ہے. آپ کو پتا ہے جب انسان لیٹا ہوتا ہے نا، کوئی وظیفہ پڑھے تو کہا جاتا ہے پاؤں سمیٹ لو، لیکن درود پاک، درود سلام وہ وظیفہ ہے نہیں فرمایا ٹانگیں سمیٹ لو. تمہاری ٹانگیں لمبی ہیں تب بھی پڑھ جی، اور سمیٹ لی ہے تب بھی پڑھ لو، ہر حالت کے اندر قبول ہے. تو دوستو یہ ہے شان مصطفیٰ، یہ ہے شان رسالت کہ رب ذوالجلال خود
درود و سلام اپنے محبوب پر بھی بھیجتا ہے اور فرشتوں کو بھی کہتا ہے بھیجو، اور پھر تمام عالم کے لوگوں سے کہتا ہے مسلمانوں سے اے ایمان والو تم بھی حضور پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو، اور سنو درود بھی بھیجنا ہے سلام بھی بھیجنا ہے، کیونکہ جب درود بھیجا جاتا ہے تو جواب آتا ہے، اور جب سلام بھیجا جاتا ہے تو حاضری کا پیغام آتا ہے۔ اس لیے خوب مل کر پڑھو جی، آخر میں درود و سلام پڑھو سارے مل کر، صلی علی نبینا، یارا پڑھ لو صلی علی، میں اکیلا اتنی آواز اور آپ اتنے سارے مل کر پڑھ لو صلی علی، صلی علی محمد، صلی علی، یار آنکھوں کو بند کر کے تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو کہ آپ حضور کے روزے کے سامنے موجود ہیں، سنہری جالیاں سامنے ہیں اور ہم وہاں کھڑے ہو کر حضور پر درود و سلام تھوڑی دیر کے لیے ایک دفعہ پڑھ لو، ایک دفعہ یہ سوچ کر آنکھیں بند کرو، شروع ہو جاؤ، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آخر میں ایک عقیدہ، میرے آقا کریم علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہیں اور آخری نبی بھی، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ آج نبوت کے عقیدے بیان کیے ہیں نا، اس میں یہ عقیدہ کہ حضور نبی بھی ہیں اور بول دو سارے آخری نبی، اور یار اونچا بول دو تاکہ قادیانیوں کو پتہ چلے کہ حضور کے بعد اب کوئی نبی، کوئی نیا نبی، ہاں ہم تو وہ لوگ ہیں جہاں اٹھتے بیٹھتے حضور پر درود و سلام، خاتم النبیین پر درود و سلام بھیجتے ہیں، وہی قادیانیوں پر اور مرزا قادیانی پر اٹھتے بیٹھتے اب لعنت بھی بھیجتے رہتے ہیں۔ ہم تو وہ لوگ، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے، حضور کے بعد اب کسی قسم کا کوئی نبی، نیا نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی دعوی نبوت کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور روایت میں آتا حضور نے فرمایا میری نبوت کی مثال، میری مثال ایسی ہے اس محل کی طرح ہے کہ جس محل کو تیار کر لیا گیا اور اب اس میں فقط ایک اینٹ لگنے کی جگہ باقی ہے، بس ایک اینٹ لگے گی وہ محل پورا تیار ہو جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں نبوت کے معاملے میں میری مثال ایسی ہی ہے کہ بس میں نبوت کی وہ آخری اینٹ ہوں، جب میں آ گیا رب ذوالجلال نے مجھے بھیج دیا، وہ نبوت کی آخری اینٹ لگا دی گئی، اب نبوت کا محل تیار ہو گیا، جتنے نبی آنے تھے وہ سارے آ گئے، اب میرے بعد حضور فرماتے کوئی نیا نہیں نبی آئے گا، رب ذوالجلال نے مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، حضور نے مجھے اپنا آخری نبی بنا کے بھیجا اور فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جو رب کی بھیجی ہوئی نبوت تھی وہ اتممت علیکم نعمتی، وہ تمام ہو گئی، جو رب کی بھیجی ہوئی تھی وہ تمام ہو گئی، جو رب کی بھیجی ہوئی تھی وہ تمام ہو گئی۔ اب اگر کوئی کہے کہ میں نبی ہوں تو جان لینا وہ رب کا بھیجا ہوا نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرے بعد تو 30 جھوٹے نبوت کے دعوے دار دجال آئیں گے، ان میں سے ہر ایک جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے گا
حضور فرماتے ہیں وہ سارے جھوٹے ہوں گے، تم نے اس کو کسی کو نہیں ماننا، بلکہ فرمایا کہ تم نے اس سے یہ دلیل بھی نہیں مانگنی کہ اگر تم نبی ہو تو اس پر کوئی حجت قائم کرو، کیونکہ اگر جھوٹے نبی کے دعوے دار سے نبوت پر کوئی دلیل مانگی جائے تو دلیل مانگنے والا بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ دلیل پیش کر دے تو کیا تم اسے نبی مان لو گے؟ نہیں نہیں، اور یار ہم تو حضور کو بغیر دلیل کے نبی بھی مانتے ہیں، آخری نبی بھی مانتے ہیں، اور حضور کو خاتم النبیین بھی مانتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارا عقیدہ ہے یہ، حضور آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، حضور کے بعد اب کوئی نیا نبی آسا نہیں ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں شان رسالت کو سمجھنے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے، ہر نبی کا ادب، ہر نبی کا احترام کرنے کی پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ يَا صَاحِبَ الْجَمَالِ وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُبِّرَ الْقَمَرُ لَا يُمْكِنُ الثَّنَاءُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ بعد از خدا بزرگ زوئی، بعد از خدا بزرگ زوئی، بعد از خدا بزرگ زوئی۔ قصہ مختصر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔